پریزاد، احساس کمتری سے خود شناسی تک کا لاجواب سفر۔ آڈیو ناول، قسط نمبر 1، تحریر ہاشم ندیم۔ کیا انسان کی پہچان اس کا چہرہ ہے یا اس کا کردار؟ ہاشم ندیم کے مقبول ترین ناول پریزاد کی پہلی قسط اب آڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے مسافر کی جو اپنی سیاہ ننگت اور منفرد نام کے ساتھ زندگی کے کٹھن راستوں پر اکیلا نکل پڑا ہے۔ محبت، محرومی اور مسلسل جد و جہد سے بھری اس داستان کی پہلی قسط ناول نگری پر پیش خدمت ہے، جو آپ کے دلوں کو چھو لے گا۔ باب نمبر 1۔ ایک سرائیکی کہاوت ہے کہ میرے محبوب، ایسے یک بارگی جدائی بہت تکلیف دہ ہوگی۔ تجھے مجھ سے بچھڑنا ہی ہے تو دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑ۔ اس بار کا موسم گرما بھی کچھ اسی سنگ دل محبوب جیسا روپ دھارے دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑنے کے جتن کر رہا تھا۔ تیز گرم تپتی دھوپ میں کولتار کی لمبی سنسان سڑک کسی سیاہ گلیشیئر سے پگھلی ہوئی جھیل جیسی چمک رہی تھی۔ میرے پرانے فلیٹ جوتوں کا تلوا نیچے سے کئی جگہ کھل چکا تھا، لہٰذا ابلتا ہوا کولتار میرے پیروں میں انگارے بھر رہا تھا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد گھر تک یہ راستہ کا پلسرات مجھے ہر روز ہی پار کرنا ہوتا تھا۔ کتنی بار دبے لفظوں میں اماں کو جتایا تھا کہ میرے پیروں کے چھالے اب شمار کی حد سے نکلتے جا رہے تھے، مگر 9 بہن بھائیوں میں سے فریاد کا میرٹ نکالا جاتا تو میری عرضی کا 6 نمبر نکلتا تھا، اور ابا کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ وہ صرف اماں کی ہی سن سکتے تھے۔ پھر بھی ہر 15 دن کے بعد گھر کے راشن کی کمی کا رونا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ راستے میں گزرتے ہوئے مجھے حسب معمول چند لمحوں کے لیے باٹا جوتوں کی بڑی دکان کے چھپر تلے سستانے کا موقع ملا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح مسرت بھرے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دکان کی شیشے کی دیوار سے پرے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر جھانکنا شروع کر دیا۔ اندر دکان کا نوکر ایک میم صاحب کو اس کی پسند کے سینڈل پہنا کر جانچ کروا رہا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ گوری سی میم، دودھ سی دھلی ہوئی، آبشار کی جل ترنگ کی مانند نکھری نکھری سی۔ مگر میرے خیالات کا تسلسل جلد ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ شاید پہلے دکان کے مالک اور پھر نوکر نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ نوکر تیزی سے دکان سے باہر آیا اور مجھے حقارت بھرے لہجے میں جھڑکنے لگا۔ اوے لڑکے، کتنی بار تجھ سے کہا ہے کہ یہاں شیشے کے پاس کھڑا نہ ہوا کر، سارا شیشہ گندا کر دیا، چل بھاگ یہاں سے ورنہ مار کھائے گا آج خود سے۔ میں جلدی سے گھبرا کر اپنا بستہ سنبھالتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ نفرت، یہ حقارت اور یہ رویہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بچپن سے ہوش سنبھالتے ہی مجھے ہر طرف سے ایسے ہی تحقیرآمیز رویوں کا سامنا تھا، اور پھر لوگوں سے کیسا گلا شکوہ کیوں کر؟ میری صورت، میرا حلیہ، ایسے ہی رویے، ایسے ہی حقارت اور نفرت کا متقاضی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا چھٹا بچہ تھا۔ ابا ایک شربت کی پیکنگ والی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک بوتلوں کو گتے کے ڈبوں میں بند کر کے شام کو جب وہ گھر آتے تو ان کے غصے کا جن کھل چکا ہوتا، اور ہم سب کہیں دبک کر باقی وقت گزارا کرتے تھے۔ قلیل تنخواہ، ضروریات، مہنگائی اور اوپر سے 9 بچوں کی فوج۔ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ جو غریب ماں باپ ہوتے ہیں، یہ اپنی غربت کو بانٹنے کے لیے اپنا آنگن بچوں سے بھر لیتے ہیں، یا پھر شاید یہ ان کا غربت سے کوئی انتقام ہوتا ہے۔ وہ سردیوں کی ایک طویل اور کٹھن رات تھی جب میرا جنم ہوا۔ دائی بتاتی تھیں کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول خوراک کی کمی کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ نتیجہ میری صورت میں ایک کمزور، لاغر اور گہرے سانولے رنگ کا بچہ اس دنیا میں وارد ہوا۔ میرے باقی بہن بھائی پھر بھی کافی بہتر اور کھلی ہوئی گندمی رنگت لیے پیدا ہوئے تھے، پر نہ جانے قدرت نے یہ ساری سیاہی میرے مقدر کی دوات میں کیوں انڈیل دی تھی۔ چھوٹی خالہ کی اماں سے ہمیشہ ہی کچھ کھٹ پھٹ چلتی رہتی تھی، لہٰذا انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا پھر سے طنز کے تیر چلانے کا۔ جھٹ سے بولیں، آئے ہائے باجی، یہ اتنا کالا کلوبا سا بچہ کس پر چلا گیا؟ لگتا ہے جیسے اماوس کی رات آنگن میں اتر آئی ہو۔ آس پاس کھڑی سبھی عورتیں زور سے کہقہا مار کر ہنس پڑیں۔ اماں جو پہلے ہی میرے رنگ کی وجہ سے جلی بھنی پڑی تھیں، تلملا ہی تو گئیں اور جھٹ سے بولیں، جیسا بھی ہے تو میری ہی اولاد، اور بھئی مجھے تو تمہاری اس بھینگی بیٹی سے زیادہ ہی پیارا لگتا ہے۔ اب جلنے کی باری خالہ کی تھی، تڑپ کر بولیں، ہاں ہاں، بڑا کوہ قاف کا شہزادہ جنا ہے تم نے۔ اماں بھلا کہاں پیچھے رہنے والی تھیں، پلٹ کر ترکی بترکی حساب برابر کیا۔ ہاں، میرے لیے تو کوہ قاف کا شہزادہ ہی ہے، اور میں نے اس کا نام بھی شہزادوں جیسا سوچ رکھا ہے، پریزاد۔ ہاں، یہی نام ہوگا میرے بچے کا۔ پریزاد؟
سبھی عورتیں زیر لب بڑبڑائیں اور کنکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتیں اور معنی خیز مسکراہٹ لیے یہ کہتے باہر نکل گئیں، پری پیکر سنا تھا، یہ پریزاد بھلا کیا نام ہوا؟ بس وہی دن تھا جب میری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظر میں تمسخر، طنز اور حقارت لکھ دی گئی۔ آمیز رویوں کا سامنا تھا، اور پھر لوگوں سے کیسا گلا شکوہ کیوں کر؟ میری صورت، میرا حلیہ ایسے ہی رویے، ایسی ہی حقارت اور نفرت کا متقاضی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا چھٹا بچہ تھا۔ ابا ایک شربت کی پیکنگ والی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک بوتلوں کو گتے کے ڈبوں میں بند کر کے شام کو جب وہ گھر آتے تو ان کے حصے کا جن کھل چکا ہوتا اور ہم سب کہیں دبک کر باقی وقت گزارا کرتے تھے۔ قلیل تنخواہ، ضروریات، مہنگائی اور اوپر سے 9 بچوں کی فوج۔ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ جو غریب ماں باپ ہوتے ہیں یہ اپنی غربت کو بانٹنے کے لیے اپنا آنگن بچوں سے بھر لیتے ہیں، یا پھر شاید یہ ان کا غربت سے کوئی انتقام ہوتا ہے۔ وہ سردیوں کی ایک طویل اور کٹھن رات تھی جب میرا جنم ہوا۔ دائی بتاتی تھیں کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول خوراک کی کمی کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ نتیجہ، میری صورت میں ایک کمزور، لاغر اور گہرے سانولے رنگ کا بچہ اس دنیا میں وارد ہوا۔ میرے باقی بہن بھائی پھر بھی کافی بہتر اور کھلی ہوئی گندمی رنگت لیے پیدا ہوئے تھے، پر نہ جانے قدرت نے یہ ساری سیاہی میرے مقدر کی دوات میں کیوں انڈیل دی تھی۔ چھوٹی خالہ کی اماں سے ہمیشہ ہی کچھ کھٹپٹ چلتی رہتی تھی، لہٰذا انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا پھر سے طنز کے تیر چلانے کا۔ جھٹ سے بولی، آئے ہائے باجی، یہ اتنا کالا کلوٹا سا بچہ کس پر چلا گیا؟ لگتا ہے جیسے اماوس کی رات آنگن میں اتر آئی ہو۔ آس پاس کھڑی سبھی عورتیں زور سے کہکہا مار کر ہنس پڑیں۔ اماں جو پہلے ہی میرے رنگ کی وجہ سے جلی بھنی پڑی تھیں، تل ملا ہی تو گئیں اور جھٹ سے بولی، جیسا بھی ہے تو میری ہی اولاد، اور بھائی مجھے تو تمہاری اس بھینگی بیٹی سے زیادہ ہی پیارا لگتا ہے۔ اب جلنے کی باری خالہ کی تھی، تڑپ کر بولی، ہاں بڑا کوہ کاف کا شہزادہ جنا ہے تم نے۔ اماں بھلا کہاں پیچھے رہنے والی تھیں، پلٹ کر ترکی بترکی حساب برابر کیا۔ ہاں، میرے لیے تو کوہ کاف کا شہزادہ ہی ہے، اور میں نے اس کا نام بھی شہزادوں جیسا سوچ رکھا ہے، پریزاد۔ ہاں، یہی نام ہوگا میرے بچے کا، پریزاد۔ سبھی عورتیں زیر لب بڑبڑائیں اور کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتیں اور معنی خیز مسکراہٹ لیے یہ کہتے باہر نکل گئیں، پری پیکر سنا تھا، یہ پریزاد بھلا کیا نام ہوا؟ بس وہی دن تھا جب میری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظر میں تمسخر، طنز اور حقارت لکھ دی گئی تھی۔ کاش اس روز اماں چھوٹی خالہ کے طنز کے جواب میں خاموش رہتیں تو شاید میری زندگی اتنی تلخ نہ ہوتی۔ میری کالی گھٹاؤں جیسی رنگت، لاغر جسم اور غیر دلکش نین نقش والی مسکین سی صورت کا تعارف جب پریزاد کے نام سے کروایا جاتا تو اگلا سننے والا قہقہا مارنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروایا گیا تو استاد نے سب بچوں کو فردن فردن کھڑے کر کے ان کے نام پوچھے تھے۔ میری باری آئی تو میں نے کھڑے ہو کر معصومیت سے اپنا نام بتایا، پریزاد۔ استاد چند لمحے حیرت سے میرے پرانے لباس اور حلیے کو دیکھتا رہا اور پھر مجھے دیکھ کر زور سے ہنس پڑا۔ واہ شہزادے، نام تو بڑا کمال رکھا ہے ماں باپ نے۔ استاد کی بات پر باقی بچے بھی زور سے ہنس پڑے۔ تب مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر میرے نام میں ایسی کیا خامی ہے کہ جو بھی سنتا ہے مذاق اڑاتا ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ مسئلہ میرے نام کا نہیں، میری صورت کا ہے۔ دھیرے دھیرے اسکول میں میرا نام بذات خود ایک مذاق بنتا چلا گیا، اور پھر اسکول ہی کیا، گلی محلے اور بازاروں میں جہاں بھی میرے نام کی شہرت پہنچی، پہلے تو لوگ اچنبھے کا شکار ہو جاتے اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی یہ حیرت ایک طنزیہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتی۔ مگر میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ اور معصوم تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دوہلی دنیا میں انسان کا من چاہے جتنا بھی میلا ہو، اس کا تن ضرور اجلا ہونا چاہیے۔ بندے کے دل میں چاہے کتنا ہی کھوٹ ہو، اس کے چہرے اور صورت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ دنیا ظاہر پرستوں کا ڈیرا ہے۔ روح کے اجلے پن اور خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں ان بے بصیرت لوگوں کے پاس کہاں؟ میری بدنصیبی کی داستان یہیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ قدرت کے مذاق میرے ساتھ سنگین ترتیب ہونے لگے جب شاید 2.5 یا 3 سال کی عمر سے ہی میرے من میں چھپی خوبصورتی کی چاہ کو آس پاس کے لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اماں بتاتی تھیں کہ بھری پری محفل میں جب کوئی مجھے پکارتا تو میں درمیان میں بیٹھی درجن بھر عورتوں کو چھوڑ کر صرف اسی کی گود میں جا بیٹھتا جو اس محفل میں سب سے اجلے چہرے والی ہوتی تھی۔
خوبصورتی کی یہ چاہ صرف خوبصورت چہروں تک ہی محدود نہیں تھی، مجھے قدرت کی بنائی ہر خوبصورت چیز سے پیار ہو جاتا تھا، پھر وہ چاہے پھول ہوں، رنگ ہوں، آسمان یا بادل، کوئی دھن ہو، بارش یا برف سے سجا کوئی نظارہ۔ مجھے یاد ہے میں اسکول کے راستے میں پڑنے والی تصویروں کی دکان کے باہر گھنٹوں کھڑا خوبصورت نظاروں والی تصویریں دور سے ہی دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا، مگر مجھ جیسے غریب خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر پلتی یہ حسن پرستی میرے لیے ایک دوہرا عذاب بنتی گئی۔ دنیا کی ہر خوبصورت چیز پر شاید صرف حسین لوگوں کا ہی حق ہوتا ہے، بدصورت لوگوں کے لیے معاشرے میں ہر طرف صرف بدصورتی ہی پنپتی ہے، سو میرے آس پاس بھی ہر لمحہ وہی بدصورتی ہی بھٹکتی رہتی تھی۔ چھوٹا سا کچا گھر، کچرے سے اٹی گلیاں، دھول اڑاتا محلہ، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے لوگوں کی کرخت اور بدصورت سوچ اور نظر۔ اس پر ایک طرفہ ستم یہ بھی ہوا کہ 5ویں جماعت میں جس دن اسکول میں چیچک سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے والی سرکاری ٹیم آئی تھی، اس روز میں نہ جانے کس وجہ سے اسکول نہیں جا پایا۔ ان دنوں ملک میں چیچک بری طرح پھیل رہی تھی، اور ٹھیک 1 ماہ بعد میرے چہرے پر عجیب سے سرخ دانے ابھرتے دیکھ کر اماں نے چلا کر ابا سے کہا کہ پری ذات کے باوا، یہ لڑکے کا چہرہ تو دیکھو، یہ کیسے دانے ہیں۔ ابا بھاگ بھاگ مجھے لیے سرکاری ہسپتال ٹیکہ لگوانے پہنچے تو گئے، مگر تب تک بیماری اپنا کام کر چکی تھی، اور چند ہفتوں بعد ہی جب میرے چہرے سے زخموں کا کھرنڈ اترا تو ساری عمر کے لیے میرے چہرے پر چیچک کے بدنما داغوں کی نشانی چھوڑ چکا تھا، مگر میرے دل پر ان داغوں سے کہیں زیادہ گہرے داغ اور زخم ان لوگوں کی باتوں نے لگائے جو بظاہر میری تیمارداری اور اماں سے ہمدردی جتانے کے لیے آتے تھے، مگر ہنسی اور مذاق کی تہ میں چھپے طنز کے ایسے نشتر اور نیر چلاتے تھے کہ اس چھوٹی عمر میں بھی میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا۔ کون کہتا ہے کہ انسان نے اس جدید دور میں میزائل، بم اور ڈرون ایجاد کر کے تباہی پھیلائی ہے؟ جتنا گہرا گھاؤ انسان کی زبان کسی انسان کے دل میں کر سکتی ہے، اس کی کاٹ اور زخم کا مقابلہ بھلا یہ نئے دور کے ہتھیار کیا کر پائیں گے؟ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ ایٹم بم بنانے والے سائنسداں کو شاید زبان کے زہر کا ٹھیک طرح سے ادراک نہیں تھا، ورنہ اسے دنیا برباد کرنے کے لیے اتنی محنت نہ کرنا پڑتی۔ شاید میرے ماں باپ کا اس معاملے میں اتنا قصور نہیں تھا۔ جب کسی غریب گھرانے میں یکے بعد دیگرے اوپر نیچے 9 بچے پیدا ہو جائیں تو پھر ان بچوں میں کسی ایک بچے کی حساسیت کا بھلا کسے خیال رہتا ہے؟ یہ میری اپنی بدقسمتی تھی کہ میں ایسی صورت کے باوجود بھی اندر سے بے حد حساس واقع ہوا تھا۔ بدصورت اگر حساس بھی ہو تو اسے سونے پر سہاگا ہی کہا جائے گا۔ کاش انسان اس دنیا میں غریب ہی پیدا ہوتا یا صرف نازک دل۔ مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں بچے اس ملک کی انہی گلی کوچوں کی دھول چاٹتے ہوئے رل کھل کر بڑے ہو ہی جاتے ہوں گے، مگر میری حساسیت نے میری زندگی کا خارزار میرے لیے طویل تر کر ڈالا۔ میں جتنا لوگوں کی آنکھوں سے چھپتا اتنا ہی ان کی نظر میں آتا تھا، اور پھر میرے اندر پلتا وہ ایک حسن پرست پریزاد جسے ہر خوبصورت چہرہ اپنی جانب لبھاتا تھا۔ کسی مہجبیں کی ایک جھلک میرے دل میں اتھل پتھل مچا دیتی تھی، دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی کہ لگتا تھا ابھی دل سینے کا پنجرا توڑ کر باہر نکل آئے گا، مگر میں اس آفت روگ سے اس وقت تک نہ آشنا رہا جب تک میں نے لڑکپن میں قدم نہیں رکھا تھا۔ بچپن تو یوں ہی مٹی کے صحن میں مٹی ہوتے گزرتا گیا۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں اور سب سے بڑے 2 بھائی، اور مجھ سے چھوٹی 1 بہن اور 2 بھائی۔ سبھی کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی، کیونکہ انہیں نہ تو اپنی زندگی سے کوئی توقع تھی، نہ ہی جیون کا برتاؤ ان سے کچھ الگ تھا۔ شاید زندگی میں سب سے بڑی دشمن ہماری اپنی توقع ہوتی ہے، کانوں میں الجھا دینے والی امیدیں، گرم تپتی ریت پر چلنے پر مجبور کرنے والی توقعات۔ میں 8ویں جماعت میں تھا جب 2 بڑے بھائیوں کی اکٹھی شادی کر دی گئی۔ گھر میں 2 افراد کا اضافہ ہو گیا، اور ہم سب بہن بھائی اپنی مخصوص جگہوں سے سرکتے ہوئے باہر برآمدے اور صحن میں آ گئے۔ چھوٹے سے گھر کی تقسیم کتنی مشکل ہوتی ہے، جہاں باتیں تو درکنار ایک دوسرے کی سوچ بھی سنائی دے جاتی ہے، لہٰذا دھیرے دھیرے ہم بہن بھائیوں کی سوچ بھی سرگوشیانہ ہوتی چلی گئی۔ شاید مجبوری اور غلامی کی انتہا بھی یہی ہوتی ہوگی کہ انسان اپنی سوچ کی بولی بھی اونچی نہ ہونے دے، سوچنا بھی سرگوشیوں میں شروع کر دے۔ بھائیوں کی شادی کے بعد گھر کی آبادی بڑھی تو ہم سب کو مزید سرکا دیا گیا۔
कमरे वाले बरामदे वाले सहन में, और मैं जो सहन में सोता था, मेरे लिए फरमान सादिर हुआ कि बाकी भाई बहन चूंकि छोटे हैं, लिहाजा मुझे घर की छत पर बने एक कच्चे गोदाम नुमा कमरे में मुंतकिल होना पड़ेगा। छत पर टीन और मिट्टी का बना ये छोटा सा कमरा घर के काठ कबाड़ को जमा करने के काम आता था। गरीबों की जिंदगी में कोई चीज़ फालतू नहीं होती। 1 साल पहले जिस शय को फालतू, कचरा या जायद समझकर इस गोदाम में फेंक दिया जाता था, अगले साल उसी की तलाश में अम्मा और बड़ी बहनें सारा गोदाम उलट पुलट कर रही होती थीं। मेरे लिए भी यही हुक्म था कि गोदाम की तमाम कीमती अशिया एक तरफ सलीके से लगाकर अपनी पुरानी चारपाई इस गोदाम में डाल दूं। आते वक्त मैं अपनी कोर्स की किताबें भी वहीं उठा लाया। अब स्कूल से वापसी पर खाना खाने के बाद मैं चुपचाप ऊपर बने टीन की छत वाले कमरे में चला आता। शुरू में तो मुझे इस तन्हाई में सुकून का एहसास होने लगा। तन्हाई मेरे वजूद में सरायत करने लगी और मेरी इस तन्हाई से दोस्ती सी हो गई। तन्हाई में हम खुद अपने साथ होते हैं और मुझ जैसा लड़का जिसे किसी दोस्त या साथी का साथ मुयस्सर ना हो, उसके लिए अपना ये साथ कितना गनीमत था, ये मैं ही जानता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये तन्हाई मुझसे बातें करने लगी। वो मुझे औरों की तरह बदसूरत, लागर और कमतर नहीं समझती थी, बल्कि मैं उसके लिए हकीकत में एक परीज़ात था। वो मेरे साथ मुख्तलिफ दिलचस्प खेल खेला करती। मेरी तन्हाई कभी मुझे स्कूल का सबसे लायक होनहार तालिब इल्म बना देती, जो सारे ज़िले में अव्वल पोजीशन लेने के बाद खचाखच भरे हुए हॉल में हेड मास्टर से ट्रॉफ़ी वसूल कर रहा है। कभी मैं स्कूल का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनकर सारे मुकाबले जीत रहा होता, तो कभी अपनी टीम को आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर जिता देता। सारा स्कूल दीवाना वार तालियां बजाता और मैं सारे ज़िले के स्कूलों में से तकरीरी मुकाबले में अव्वल आकर अपने हम जमातों के कंधों पर सवार वापस अपने स्कूल पहुंच जाता। गर्ज मेरी तन्हाई ने मेरा हर वो ख्वाब सच कर दिखाया जिसका मैं आम जिंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। क्लास में मैं एक दरमियाने दर्जे का शर्मीला तालिब इल्म था, जिसने गैर निसाबी सरगर्मियां तो दूर, कभी निसाब में भी कोई गैर मामूली कारकर्दगी नहीं दिखाई थी। अगर गलती से उस्ताद कभी सवाल पूछ भी लेता तो मेरी टांगें कांपने लगती थीं, सांस फूल जाती, और अगर कभी खुशकिस्मती से मुझे उस सवाल का जवाब आता भी हो, तब भी मेरे मुंह से कुछ और ही निकलता। इसीलिए मुझसे किसी भी उस्ताद ने कोई तवक्को रखना ही छोड़ दी थी। मुझसे बड़े भाइयों ने जैसे तैसे 10वीं का इम्तहान पास करके क्लर्की की नौकरी शुरू कर दी थी, और अब वो अपनी दुनिया में मगन थे। उन्हीं दिनों जब मैं 10वीं जमात में था, मेरी बड़ी बहन की बात कहीं तय हो गई और उसके ससुराल वालों की जिद के आगे हार कर अब्बा को रुखसती की हामी भरते बनी। हमारी बरसों की लगी बंधी जिंदगी की रूटीन में एक ज़रा सी हलचल पैदा हुई और अम्मा ने आसपास की पड़ोसनों और लड़कियों को ढोलकी के लिए हफ्ता भर पहले ही रोज़ाना शाम को घर आने की दावत दे दी। ऐसे मौक़ों पर मैं ज़्यादातर छत पर अपने डब्बा नुमा कमरे में ही कैद रहता था। हालांकि मेरा दिल बहुत चाहता था कि मैं सहन में झांककर मोहल्ले की लड़कियों को शोर व गुल और हंगामा करते देखूं। उनकी हंसी और कहकहों की आवाज़ ऊपर कमरे तक आती तो मैं कई बार छत की मुंडेर तक आकर वापस लौट जाया करता था। अगर किसी काम से घर से बाहर जाना होता तो मैं चुपचाप सहन की पिछली जानिब से नीचे उतरकर घर का काम पूरा कराता। उन दिनों सर शाम ही मोहल्ले के नौजवान लड़के हमारी गली के इर्द गिर्द मुंडलाने लगे थे और मेरी अम्मा या अब्बा के बुलावे पर भाग भाग कर हमारे घर के काम यूं करते जैसे ये उनका फ़र्ज़ हो। मुझ पर यह भेद बहुत देर में खुला कि उनमें से हर एक मोहल्ले की किसी न किसी लड़की की एक झलक देखने की आस में ये गली यात्रा करता है। कभी कभार उनके करीब से गुजरते हुए उनकी सरदाहें और इश्किया जुमले मेरे कानों में भी पड़ जाते। यार क्या हुआ, वो आई कि नहीं? इसका तो घर से निकलना ही अजाब हो चला है। तू बता, तेरी वाली आई कि नहीं? हाँ आई तो है, लेकिन इसकी अम्मा की बड़ी कड़ी निगरानी है आजकल। इस पर सोचता हूँ खत पकड़ाने की कोई तरकीब करूँ। मैं हैरत से उन सबकी ये बातें सुनता रहता और रश्क से उन सबको देखता करता था। मेरी नज़र में सब लूमर बहुत अजीम दर्जा रखते थे। भला इस दुनिया में किसी का महबूब बनने से भी बड़ा कोई दर्जा हो सकता है? आशिक तो लाख मिल जाएंगे, पर महबूब के दर्जे पर शाज़ो नादिर ही कोई फाइज होता है। ये खुद को कितना मुकम्मल कर देने वाला एहसास था कि कोई इस दुनिया में ऐसा भी है जो अपनी तन्हाई में आपको सोचता है, आपकी फ़िक्र करता है, आपकी याद उसके होंठों पर एक मीठी सी मुस्कान बिखेर देती है। मुझ जैसे मामूली लड़के के लिए तो यही जिंदगी की महराज थी।
क्योंकि मुझे मोहल्ले की किसी लड़की ने आज तक देखना तो दरकिनार मुझ पर एक उचटती सी निगाह गलत भी नहीं डाली थी। लड़कियां तो लड़कियां, मुझसे तो मोहल्ले के खूबरू लड़के भी बात करना पसंद नहीं करते थे, या शायद मैं उनके लिए वाकई ही नहीं हुआ था। वो घंटों आपस में अपने माशकों की बातें करते रहते और मैं उनके करीब बैठे होने के बावजूद कभी इतनी तवज्जो का बाइस भी नहीं बन सका था कि उनमें से कोई मुझसे इतना ही कह दे कि भाई जाओ जाकर अपना काम करो, कहाँ हमारे दरमियान घुसे बैठे हो। उनमें से अगर कभी किसी की कोई उचटती निगाह मुझ पर पड़ भी जाती तो वो बेपरवाही से कहता, यार परी जल्दी से जाकर एक डबिया कैप्टन की तो पकड़ ला। या दूसरा कहता, अच्छा सुन, 2 माचिसें भी लपक लीजियो, कमबख्त लाइटर तो हफ्ता भर भी नहीं चला। हम सब उम्र के उस दौर में थे जहां घर वालों से छुपकर सिगरेट पीना एक कारनामा समझा जाता था, और उनकी नज़र में मेरी वक़्त बस इतनी ही थी कि मैं उनकी ये हल्की फुल्की खिदमत करता रहूं, या फिर यूं कह लें कि मैं उनकी नज़र में कतई बेज़रर था। आशिक को खतरा सिर्फ अपने रकीब से होता था, और मेरी इतनी औकात ही नहीं थी कि मैं किसी अदना दर्जे के रकीब के ओहदे पर ही फायज हो सकूं। उन दिनों महल्ले में नाहीद का बड़ा चर्चा था। महल्ले के सभी लड़कों की नींदें हराम कर रखी थीं उस परी चेहरा ने, और हमारी गली में जमा होने वाली इस भीड़ की बुनियादी वजह भी नाहीद ही थी, क्योंकि वो रोज़ाना अपनी माँ के साथ मगरिब के बाद हमारे घर की तकरीब में शामिल होने आती थी। हमेशा नज़रें झुकाए और सर पर ओढ़नी ओढ़े नाहीद को मैंने भी एक आध बार गली में आते जाते देखा था। सफ़ेद लिबास में वो कितनी पाकीज़ा और कितनी मासूम दिखाई देती थी। शादी का दिन करीब था और घर में हंगामा भी अपने उरूज को पहुंच चुका था, जब ऐसी ही एक शाम में घर के सहन से गुजरकर किसी काम से बाहर जाने के लिए निकला तो सहन में बैठी किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। ज़रा सुनिए। मैंने पलट कर देखा और मेरी सांस थम गई। मुझे पुकारने वाली कोई और नहीं, नाहीद ही थी। बाब 2। थोड़ी देर के लिए तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं रहा और मैंने घबराकर इधर उधर देखा, जैसे मेरे पीछे या सहन में आसपास कोई और मौजूद हो, जैसे नाहीद ने आवाज़ दी होगी। मगर वहाँ मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं था। दीगर लोग अपने अपने काम धंधों में मसरूफ़ थे। मेरी नज़र एक पल के लिए उसकी जानिब उठी और उसकी सियाह घनी पलकों और बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से टकराकर दूसरे ही पल ज़मीन में गड़ गई। शायद दुनिया का सबसे बड़ा लिहाज या रूब लिहाज हुस्न या रूब हुस्न ही होता है, और मेरे लिए तो ये वैसे भी एक नाकाबिल यकीन और अनहोनी थी। मैंने उस लड़की के लिए मोहल्ले के कड़ियल जवानों को तपती दोपहरों में घंटों स्कूल के रास्ते में जलते खड़े देखा था, मगर वो स्कूल से वापसी पर या कभी गली मोहल्ले में से गुजरते हुए आंख उठाकर भी किसी की तरफ नहीं देखती थी। मजाल है जो आज तक किसी ने उसे नंगे सर देखा हो। आज वही मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की मुझसे बराह रास्त मुखातिब थी, मुझसे जिसे उसके अपने घरवाले भी अमूमन भूल जाते थे। अगर मैं खाने के लिए कभी देर से छत से नीचे आता तो आमतौर पर छोटे बहन भाई सब सफ़ा चट कर चुके होते थे और अम्मा मुझे देखकर सर पीट लिया करती कि अरे ये तो याद ही नहीं रहा। फिर मैं क्यों हैरान ना होता जब उसने मेरा नाम लेकर दोबारा पूछा, आप खाला सुगरा के बेटे हैं ना, परीजाद? मेरा जी चाहा कि उसे रोक कर कहूं कि परी तो बस आप हैं, मैं तो सिर्फ ज़ाद ही हूं, मगर मेरे हल्क से अजीब और गरीब सी आवाज़ निकली, जी आप ज़रा इस शादी के हंगामे से फारिग हो लें तो एक बार हमारे घर का चक्कर लगा लीजिएगा, मेरी अम्मी आपको याद कर रही थीं। वो बात ख़त्म करके न जाने कब की जा चुकी थी, मगर मेरे कदम तो जैसे वहीं सहन की कच्ची ज़मीन में धंस कर रह गए थे। जाने कितनी देर मैं वहीं खड़ा उन चंद घड़ियों के ख्वाब या गुमान होने के बारे में सोचता रहा, क्योंकि मेरा जहन ये तस्लीम करने को हरगिज़ तैयार नहीं था कि वो पल हकीकत भी हो सकते हैं जब वो मुझसे हम कलाम थी। फिर न जाने किसने मुझे आवाज़ दी और मेरे ख्वाबों का सिलसिला तोड़ दिया। कुछ लोग आपका नाम पुकारें तो नाम भी कितना मोतबर लगने लगता है। मैं जैसे किसी तिलिस्म के ज़ेरे असर बाहर गली में निकला तो हस्बे मामूल लफंगों की एक टोली गली के नुक्कड़ पर जमा थी। वो सब इसी की बातें कर रहे थे। उनमें माजिद भी था, मोहल्ले का सबसे कड़ियल और खूबरू नौजवान, मेरे हमउम्रों में सबसे ज़्यादा जिंदा दिल और हर महफिल की जान, पढ़ाई लिखाई में भी आगे। और शाम को जब मोहल्ले के बाकी लड़के बड़े मैदान में क्रिकेट खेला करते थे तो माजिद की तेज़ बॉलिंग और हवा में उड़ते लंबे बाल देखने के लिए हम सभी तमाशाई घंटों खड़े रहा करते थे। मैं चुपचाप निक्कड़ पर खड़े लड़कों की टोली के पास आकर खड़ा हो गया। वो सब नाहीद ही का जिक्र कर रहे थे। उन सब ने खुद अपने तौर पर अपनी पसंद के हिसाब से मोहल्ले की लड़कियां अपने अपने नामों के साथ मंसूब कर रखी थीं।
اور ماجد کے نام کا قرا اس کی جاذب نظر شخصیت اور ہر دل عزیزی کی وجہ سے ناہید کے نام نکلتا تھا۔ ماجد خود بہت عرصے سے ناہید کے گھر کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکا تھا، مگر بقول اس کے وہاں اس کی دال گلتی نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی وہی ذکر جانا جاری تھا۔ اکرم نے پوچھا، یار بتا تو صحیح، کچھ بات تو کی ہوگی اس نے تجھ سے؟ ماجد نے ایک لمبی سی سرداہ بھری، کہاں یار، اس نے تو جیسے مجھ پر نظر نہ ڈالنے کی قسم کھا رکھی ہے، جانے کب اپنے بھاگ کھلیں گے۔ پھر اچانک ماجد کی مجھ پر نظر پڑی۔ میں منہ کھولے معاویت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ماجد نے ایک دم ہی مجھ سے سوال کر ڈالا، ابے پریزاد، تو نے کبھی کسی سے عشق کیا ہے؟ سب لڑکوں نے ماجد کی بات سن کر زوردار کہا لگایا۔ میں شرمندہ ہو کر بولا، میں نے نہیں تو۔ ماجد سنجیدہ سی شکل بنا کر بولا، ہر کسی کو زندگی میں ایک بار عشق ضرور کرنا چاہیے، عشق آدمی کو انسان بنا دیتا ہے۔ اکرم نے شرارت سے ماجد کی طرف دیکھا اور معنی خیز لہجے میں بولا، صرف ایک بار، ذرا پھر سوچ لے ماجد۔ سب لڑکے ایک بار پھر زور سے ہنس پڑے۔ سارا محلہ جانتا تھا کہ نہ صرف ہمارے محلے میں بلکہ آس پاس کی جانے کتنی گلیوں میں ماجد کے چکر چلتے تھے۔ ایک بار تو میرا جی چاہا کہ میں بھی ان سب کو آج یہ بتا کر حیران کر دوں کہ جس ناہید کی ایک جھلک پانے کے لیے وہ سب یہاں گھنٹوں سے کھڑے ہیں، اسی ناہید نے آج خود مجھ سے نہ صرف بات کی ہے بلکہ اپنے گھر بھی بلایا ہے۔ مگر پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ بھلا کون میری بات پر اعتبار کرے گا، الٹا مزید مذاق بنے گا میرا، لہٰذا میں چپ چاپ وہاں سے آگے گزر گیا۔ مگر میری زندگی کی وہ پہلی رات تھی جو مجھ سے گزارے نہیں گزری۔ پہلے تو میں اپنے کمرے کے اندر چارپائی پر کروٹیں بدلتا رہا، اور پھر تنگ آ کر میں نے اپنی چھلانگ سی چارپائی کو کمرے سے باہر کھینچ کر کھلے آسمان تلے تاروں کی چھت کے نیچے ڈال دیا، اور پھر ساری رات تاروں سے پوچھتا رہا کہ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جس کے لیے اس ستارہ جبی نے مجھے اپنے گھر آنے کا کہا ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں یہ جادوگر اور بازیگر ہمیں کھلا دھوکہ دیتے ہیں، ہماری نظر بندی کر کے جانے کیسے کیسے کھیل تماشے دکھا جاتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ مگر اس رات مجھے یہ احساس ہوا کہ سب سے بڑا جادوگر اور ماہر ترین بازیگر تو خود ہمارے سینے کے اندر دھڑکتا یہ دل ہوتا ہے۔ جادوگروں اور بازیگر کی نظر بندی کا علاج تو شاید پھر بھی ممکن ہو، مگر اس کمبخت دل کی نظر بندی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میرے دل نے بھی اس رات میری عقل پر پردے ڈال کر میری نظر بندی کر دی تھی۔ اپنے سیاہ چیچک زدہ چہرے کو بھلا کر میں کسی شہزادے کی طرح ساری رات اپنے سپنوں میں ناہید کا ہاتھ تھامے انجان وادیوں میں بھٹکتا رہا۔ کبھی کبھی ہمارے خواب کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، شاید اسی لیے انہیں خواب کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بعد نیند تو جیسے مجھ سے روٹ سی گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے شادی کے دن کسی طرح گزارے، اور رخصتی کے ٹھیک دوسرے دن میں نے جھسکتے ہوئے ناہید کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ناہید کے ابا نے دروازہ کھولا، جنہیں ہم سب مرزا چچا کہتے تھے۔ ان کا غصہ سارے محلے میں مشہور تھا۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ انہوں نے کڑکدار لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں پل بھر کے لیے بھوکلاہٹ میں سب بھول گیا۔ وہ دوبارہ گرجے، اب کچھ بولو گے بھی یا یوں ہی منہ میں سپاہیاں ڈالے کھڑے رہو گے؟ میں گنگنایا، جی وہ مجھے بلایا تھا خالہ نے۔ انہوں نے حیرت سے مجھے ایک بار پھر سر سے پیر تک غور سے دیکھا۔ اندر آ جاؤ۔ میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کچھ دیر میں ناہید کی امی آ گئیں اور عقدہ یہ کھلا کہ ناہید کے 9ویں جماعت کے پرچے ہونے والے تھے اور سالانہ امتحانات میں اسے اردو کے مضمون میں رہنمائی چاہیے تھی۔ جانے اس کی امی کو کس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میری اردو بہت اچھی ہے۔ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مجھے پوری زندگی میں آج تک اتنی اہمیت کبھی نہیں ملی تھی۔ طے یہ پایا کہ میں شام کو 4 سے 5 بجے تک 1 گھنٹہ ناہید کو اردو کی تیاری کروایا کروں گا۔ مرزا صاحب ٹیوشن کی فیس بھی مقرر کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں ٹال دیا۔ ناہید کے گھر سے نکلنے کے بعد بہت دیر تک تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس خوبصورت حادثے پر میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ رات تک میں ایک صدمے کسی کیفیت میں رہا۔ صدمے کا تعلق ہمیشہ غم سے ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اچانک مل جانے والی بے پناہ خوشی بھی ہمارے عمومی رویے سے متصادم ہو جاتی ہے۔ شاید ساری بات ظرف کی ہے۔ خوشی ہو یا غم ہمارے ظرف کے پیمانے سے بڑھ جائے تو ہم اپنی ظاہری شخصیت کا رکھ رکھاؤ کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا، اور اگلے دن 3-4 مرتبہ اماں اور بڑے بہن بھائیوں سے مختلف باتوں پر ڈانٹ پڑ گئی۔
مثلاً میں عام طور پر شاذ و نادر ہی آئینہ دیکھا کرتا تھا، بلکہ سچ یہ ہے کہ مجھے آئینے سے ڈر لگتا تھا۔ مگر اس روز جب لگاتار تیسری مرتبہ برآمدے میں لگے آئینے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے شیشے میں جھانکا تو برآمدے میں کچھ کام کرتے بڑے بھائی نے مجھے گھورا۔ خیر تو ہے، یہ سنگھار پٹی آج کس خوشی میں کی جا رہی ہے؟ میں سٹ پٹا گیا۔ تمہارے 10ویں کے امتحانات سر پر ہیں، اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو، آئینہ دیکھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ میں جلدی سے سر ہلا کر وہاں سے ٹل گیا۔ اس روز گھڑی کے ہنسوں کی مجھ سے جیسے کوئی جنگ سی جاری تھی۔ میں گھنٹہ بھر بعد بھی گھڑی کی طرف دیکھتا تو سوئی صرف چند منٹ ہی آگے کھسکی ہوتی۔ شاید گزرتے وقت کا تعلق کسی سوئی یا گھڑی سے نہیں ہوتا، وقت ہمیشہ ہماری لمحوں کے ساتھ ضد سے ناپا جاتا ہے، ہماری مرضی کے خلاف، ہمیشہ ہماری خواہش کے برعکس۔ گھڑیوں کے گزرنے کو وقت کا نام دے دیا گیا ہے۔ جب ہم اسے تیز تر چاہتے ہیں یہ سست تر ہو جاتا ہے، اور جب کبھی ہم اس کے آہستہ پن کی دعا اور التجا میں گزار رہے ہوتے ہیں اسے پر لگ جاتے ہیں۔ تو پھر ہم بھولے انسان وقت کو گھڑی یا سوئی کے پیمانے پر کیوں ناپتے ہیں؟ بس اپنے دل میں جھانک کر اپنی خواہش ٹٹول لیا کریں، وقت ہمیشہ اس کی مخالف سمت ہی دوڑتا ملے گا۔ ٹھیک 4 بجے شام میں ناہید کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ گلی میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ شکر ہے اس وقت ماجد اور اس کے دوستوں کی ٹولی وہاں مورچہ جمائے نہیں بیٹھی تھی، ورنہ مجھے 1000 سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ دروازہ ناہید کے چھوٹے بھائی نے کھولا اور مجھے اندر لے جا کر صحن میں لگی انگوروں کی بیل کے نیچے بچھی کرسی پر بٹھا دیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی میز اور دوسری کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میرا دم پھول رہا تھا، دھڑکن بے قابو اور سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے لیے لوگوں کی نظر میں اس قدر تحقیر اور تمسخر دیکھا تھا کہ مجھے براہ راست اوپر دیکھنے یا سامنے والے کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر بات کرنے کی عادت ہی نہیں رہی تھی۔ لہٰذا جب ناہید اپنا سیاہ دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے آ کر بیٹھی تو تب بھی میری نظریں نیچے زمین میں ہی گڑی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ جب اس کے گورے پاؤں سیاہ سینڈلز میں جکڑے میری نظر کے دائرے میں آئے تو میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مزید جھکا لیں اور خود اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ ناہید نے کتابیں میز پر رکھ دیں اور شاعری کا باب نکال کر بولی، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ میر تقی میر اور درد کی شاعری کی تشریح سکھا دیں، ہمیشہ یہ سوال مجھ سے رہ جاتے ہیں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، جیسے کوئی غائب دماغ مقرر حاضرین سے کھچا کھچ بھرے ہال کے سامنے اسٹیج پر آ کر یکدم اپنے دماغ سے مٹ جانے والی تقریر کو یاد کرنے کی کوشش میں وقت ضائع کرتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے شعر کی تشریح کیا کی اور نثر کا باب کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کیا۔ ناہید کے کومل ہاتھ صفحے پلٹتے گئے اور میں اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں اپنا ڈوبا ہوا مقدر تلاش کرتا رہا۔ ٹھیک 5 بجے ناہید کی امی چائے کا کپ لے کر آ گئیں اور میں نے حیرت سے برآمدے میں لگی بڑی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 1 گھنٹہ گزر بھی گیا، پھر وہی وقت کی ہماری خواہش سے جنگ۔ میں چائے کا کپ ختم کر کے وہاں سے نکل آیا۔ میں نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا تھا، مگر کبھی کبھی سرور کا تعلق صرف کسی نشہ آور سے نہیں ہوتا۔ کچھ پل ایسے بھی ہوتے ہیں جب فضا میں، ہوا میں، آس پاس کے ماحول میں ہی نشہ کھل جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بن پیے، بنا کسی گناہ کے بوجھ تلے دبے اس سرور کا نشہ لیتے ہیں۔ اس روز میں بھی پورا دن بنا کسی نشے کے سرور میں رہا، مگر کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر نشہ عارضی ہوتا ہے، عموماً رات بھر کے خمار کے بعد صبح اتر ہی جاتا ہے۔ میرا نشہ بھی صبح آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی بھوک سے اڑ گیا۔ میں بے خیالی میں کنگھی کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لگے ٹوٹے اور میلے سے آئینے کے ایک ٹکڑے میں اپنا چہرہ دیکھ بیٹھا، اور میرے سارے سپنے پل بھر میں کرچی کرچی ہو گئے۔ کاش یہ آئینہ ایجاد نہ ہوا ہوتا تو ہم جیسے کے لیے دنیا اتنی مشکل جگہ نہ ہوتی۔ اس پل میرا جی چاہا کہ دنیا کے سارے خوبصورت اندھے ہو جائیں۔ جب بصارت صرف بدصورتوں کے پاس ہوگی تو کوئی کسی کو بدصورت یا بدنما نہیں کہے گا۔ یا پھر کاش اوپر والے نے دنیا میں صورت ایک سی ہی بنائی ہوتی، پھر تو شاید اس بصارت یا آئینے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ اگلے روز ناہید کے گھر کے باہر ہی ماجد نے دھر لیا۔ ہاں شہزادے، یہ کیا چکر ہے؟ ہماری بہن کے گھر، وہ بھی ہم سے چھپ چھپ کے؟ میں نے ماجد کو ٹیوشن والی بات بتائی۔ ماجد نے ایک لمبی سی سرداہ بھری۔ ہاں میاں، یہی تو فائدے ہوتے ہیں لکھ پڑھ جانے کے۔ چلو عیش کرو، میری قسمت میں تو شاید ویسے بھی اس ظالم کی نظر نہیں ہے، کبھی پلٹ کر دیکھتی تک نہیں۔ پھر ماجد کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ ارے ہاں، یاد آیا، یار ایک خط تو لکھ دے کسی کے نام۔ دراصل میری لکھاری اتنی اچھی نہیں ہے، اور سنا ہے لڑکیوں پر اچھی لکھائی کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں شاید ماجد کو ٹال دیتا
کیونکہ ہر ہفتے کسی نہ کسی کے قدموں میں پھینکنے کے لیے ماجد کو ایسے خط اور رقوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ مگر اس وقت چونکہ ٹیوشن کا وقت نکلا جا رہا تھا، اس لیے میں نے بادل ناخواستہ چند سطور ایک سادے سے صفحے پر کھینچ کر ماجد کے حوالے کر دیے۔ وصول کرنے والی کا نام اس نے نہیں لکھوایا اور اپنے نام کی جگہ بھی اس نے خالی رہنے دی تاکہ وہ اپنے متاثر کن دستخط کر سکے۔ میں جیسے تیسے جان چھڑا کر ناہید کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آج مرزا صاحب بھی گھر میں موجود تھے اور صحن میں بیٹھے اپنا حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ ہماری پڑھائی کے دوران وہ بھی وقتاً فوقتاً لقمے دیتے رہے اور کچھ جگہ انہوں نے میری تصحیح بھی کی۔ اب انہیں کون بتاتا کہ تصحیح ہوش مندوں کے لیے ہوتی ہے۔ مدہوش بھلا یہ درست اور غلط کی تکرار کیا جانے۔ ناہید کی باتوں سے اس دن میں نے اندازہ کیا کہ اسے شعر و شاعری سے کافی لگاؤ ہے اور اسے بہت سارے اچھے شعر بھی زبانی یاد ہیں۔ مگر میرے ساتھ ایک بہت عجیب سا مسئلہ یہ تھا کہ میں دن بھر شام کے 4 بجنے کا انتظار کرتا رہتا، پل پل کانٹوں پر کاٹ کر گزارا کرتا۔ مگر جیسے ہی ناہید میرے سامنے آتی اور اس کے حسن کے نور کی پہلی کرن میری آنکھوں میں پڑتی، میری نظریں خود بخود چھک جاتی تھیں۔ مجھے ناہید کے گھر ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتے ہوئے 7-8 روز ہو چکے تھے، اور ان 7-8 دنوں میں نے شاید 7 پل کے لیے بھی اس کے چہرے کو براہ راست نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ بس اس کا ہاتھ، اس کے کنگن، چوڑیوں کی کھنکھناہٹ، اس کی آواز کا زیر و بم، اس کے بالوں کی وہ ایک لمبی سی لٹ جو بار بار چہرے سے نیچے ڈھلک کر اسے تنگ کرتی رہتی تھی، اس کی مخروطی انگلیاں اور اس کا وہ قلم پکڑنے کا ایک خاص انداز، بس یہی کچھ ان پلوں کا سرمایہ تھا۔ ہاں، البتہ مجھے یہ ضرور ہوا تھا کہ ناہید کو اردو پڑھانے کے چکر میں خود دن بھر اردو کے رٹے لگاتا رہتا اور اپنے اردو کے استادوں سے اس روز کی ٹیوشن کے باب خوب اچھی طرح سمجھ کر آتا تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس مشق سے میری اپنی 10ویں کی اردو کی تیاری بہت اچھی ہوتی گئی۔ میرے میٹرک کے امتحانات قریب آ رہے تھے۔ اسکول کی طرف سے 10ویں جماعت کو شہر کے مقامی سنیما میں اردو فلم دکھانے کے لیے لے جایا گیا۔ ہیرو پیانو پر بیٹھا ایک محفل میں ہیروئن کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ سفید سوٹ میں ملبوس وہ ہیرو پیانو بجاتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا، اور جانے کیوں اسی لمحے سے میرے اندر بھی پیانو سیکھنے اور بجانے کی خواہش ایک شدید کسک کی صورت میں جاگ اٹھی۔ اس رات میں نے خود کو خواب میں وہی سفید سوٹ پہنے پیانو بجاتے دیکھا، اور ناہید اسی فلم کی ہیروئن کی طرح پیانو کے پہلو سے جڑے میرے قریب کھڑی مہویت سے میری دھن سن رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ خواب میں میرا چہرہ اور وجود کسی بھی قسم کے داغ دھبوں اور سیاہی سے بالکل پاک صاف اور منور تھا۔ صبح جب اچانک کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھلی تو بہت دیر تک میں نے صدمے کے مارے آنکھیں میچے رکھیں۔ کچھ خواب کتنے اثر انگیز اور روح تک میں سرایت کر جانے والے ہوتے ہیں کہ بہت دن تک ہمیں اداس اور بے چین رکھتے ہیں۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کاش ہماری موجودہ زندگی ایک خواب ہوتی اور وہ خواب ہماری زندگی سے بدل جاتے۔ مگر کچھ لوگوں کے خواب سدا خواب ہی رہتے ہیں۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ناہید کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے مہینہ بھر ہونے کو آیا تھا۔ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کورس تقریباً ختم ہونے کو تھا، بلکہ مرزا صاحب نے تو اب ہفتے میں صرف 3 دن ٹیوشن اور 3 دن خود ناہید کی اپنی دہرائی کے لیے مقرر کر دیے تھے۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ چند دن بعد یہ 3 دن کی ملاقات بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس تمام عرصے میں ناہید نے مجھ سے کبھی کورس کی کتابوں اور اپنی ٹیوشن کے ہوم ورک کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں اس 1 گھنٹے میں زمانے بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ شاید حسن کی اپنی کوئی گفتگو، کوئی بولی ہوتی ہے جسے عام لفظوں یا زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، یا شاید خوبصورتی کا احساس ہی اپنے اندر سارے جہاں کی گفتگو سموئے رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ میں ناہید کے گھر سے نکلنے کے بعد بھی اسی تخلیے میں مقید رہتا تھا۔ اس رات بھی میں اپنے کمرے میں گود میں کتاب رکھے اپنے آپ سے اسی گفتگو میں مصروف تھا کہ اچانک باہر گلی میں ایک شور سا اٹھا، جیسے بہت سے لوگ کسی کا چیختے چلاتے پیچھا کر رہے ہوں۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا اور چھت سے نیچے گلی میں جھانکا تو عجیب سا شور مچا ہوا تھا۔ جلدی سے نیچے اتر کر معلومات کی تو بھانت بھانت کی باتیں سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ گلی میں چند بزرگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ نا میاں، کوئی کسی کی چھت پر یوں ہی نہیں ٹوپتا، ضرور لڑکی کی طرف سے کوئی اشارہ ہوگا۔ دوسرے بڑے میاں منمنائے، اس لڑکی نے تو مرزا صاحب کی عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ کسی اور نے فتویٰ صادر کیا، ہاں بھائی، یہ آج کل کی نئی نسل بھلا بڑوں کی عزت اور غیرت کیا جانے،
پتہ چلا کہ مرزا صاحب کے گھر والے خاندان کی کسی تقریب سے واپسی پر لیٹ ہو گئے تھے۔ گھر میں صرف ناہید اور اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ کسی پڑوسی نے ان کے چھت پر کسی کو کودتے دیکھا تو شور مچا دیا۔ سایہ شناخت ہوئے بنا فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر اپنے پیچھے افواہوں اور بدنامیوں کا ایک سیلاب چھوڑ گیا، کیونکہ اسی لمحے ناہید کو بھی چھت سے صحن میں اترتی سیڑھیوں سے نیچے آتا دیکھا گیا تھا۔ مجھے ان سب پر بہت غصہ آیا کہ وہ ناہید جیسی شریف اور باکردار لڑکی پر ایسے الزامات لگا رہے تھے۔ اگلے دن بھی محلے میں یہی چرچا رہا۔ دن کے تقریباً 2 بجے کسی نے ہمارے گھر کا دروازہ بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ابا جی اور پھر ان کے پیچھے 2 بڑے بھائی گھر سے باہر نکلے۔ باہر سے مرزا صاحب کے شور شرابے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بھی سنگن لینے کے لیے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ باہر محلے داروں کی بھیڑ میں کھڑے مرزا صاحب غصے اور نفرت سے چلائے، یہ رہا یہاں گھر میں چھپا بیٹھا ہے، جیسی اس کی شکل مکروہ ہے ویسے ہی گھنونے کرتوت ہیں اس کلوے کے۔ میں نے حیرت سے گھبرا کر ان سب کی طرف دیکھا۔ جی مگر میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ خوب، ابھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سب کے سامنے لہرایا۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہ خط تم نے نہیں لکھا، تمہاری تحریر خوب پہچانتا ہوں میں لفنگے۔ میں نے پہلی نظر میں ہی ماجد کے لیے لکھا اپنا خط پہچان لیا اور میری زبان سے حیرت میں بے ساختہ نکلا، ہاں مگر یہ خط تو میں نے۔ مگر میری بات ادھوری ہی رہ گئی اور مرزا صاحب کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور میرے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑ گیا۔ ہاشم ندیم کے اس شاہکار کی پہلی قسط یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پری ذات کی یہ داستان پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ناول نگری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ قسط نمبر 2 اور آنے والے دیگر دلچسپ آڈیو ناول سے باخبر رہ سکیں۔ آپ کی پسندیدگی ہی ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ شکریہ۔